اور حکیم حکمت والے اپنے احکام کے اندر۔ اس آیت مبارکہ میں 220 میں یتیموں کے مال سے متعلق لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ شروع میں لوگ یتیم بچوں کا مال اپنے مال میں شامل کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس میں بعض لوگ بے احتیاطی بھی کرتے تھے، یتیموں کا مال جو ہے وہ ناحق کھا جاتے تھے، تو اس پر سخت وعید آئی، ڈانٹ آئی کہ اسے جہنم کے انگارے قرار دیا گیا یتیموں کا مال کھانا، تاکہ لوگ یتیموں کے مال میں ظلم اور ناانصافی نہ کریں۔ اس طرح انہیں تنبیہ کی گئی، لیکن بعض احتیاط پسند لوگ اس حوالے سے بہت تشویش کا شکار ہوئے کہ کہیں ہم بھی اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے تو نہیں بھر رہے، تو انہوں نے اپنی پرورش میں موجود یتیم بچوں کی ہر چیز الگ کر دی، ان کا کھانا پینا، دودھ، دیگر ضروریات سب الگ کر دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی چیزیں خراب ہونے لگیں، سڑنے لگیں، کیونکہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے اس وقت تو اسباب نہیں تھے، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ ان بچوں کے لیے جو کھانا پکایا گیا کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کیا ہو جائے، ایک وقت میں کھایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یتیموں کا نقصان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، باقی وہ تمہارے ساتھ اکٹھا کھاتے ہیں تو کچھ ان کا مال کچھ آپ کا مال شامل کر لو، تو اس طرح اکٹھا کھانے میں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے تو یہ معاف۔ بہرحال یتیم کی کفالت جو ہے یہ بڑا کار ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح قیامت میں اکٹھے ہوں۔ انا وکافل الیتیم کہاتین،